بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی مہربانی ہمیشہ کے لیے۔ ہم شروع کرتے ہیں ایشور کے نام پر جو بہت ہی دیاوان اور کرپالو ہے۔ ہیلو سر، ویلکم اگین ہمارے ایپیسوڈ میں سب کا مالک ایک۔ اور آج کی ہماری ٹاپک ہے سر کفر، کافر، منافق اینڈ مشرک۔ سو اس بہت ہی کرٹیکل ہاٹ ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے سر میرا پہلا سوال آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کس کو کہیں گے کافر کون ہے اور کیا چیز ہے کفر؟ قرآن مجید بالکل واضح ہے اس بات پر کہ کافر وہ شخص ہے جس کے سامنے ہمارے مالک کا پیغام بالکل واضح طریقے سے آ گیا، اس پر حقیقت واضح ہو گئی، جی بات اس کو سمجھ میں آ گئی، لیکن چونکہ اس نے یہ محسوس کیا کہ اگر میں نے اس پیغام کو مان لیا تو میری دنیا میں پوزیشن، شاید میرا مال و دولت اور میری خواہشات وہ کمپرومائز ہو جائیں گی، تو وہ کسی ایک یا دوسری وجہ سے، ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے یا ایگو کی وجہ سے یا ڈیزائرز کی وجہ سے اس کا انکار کر دیتا ہے۔ یعنی اسے یہ بات نظر آ گئی ہے کہ یہ سچائی ہے، لیکن وہ سچائی کا انکار کر دیتا ہے، اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اس کا دشمن بن جاتا ہے اور اس کو جھوٹ قرار دیتا ہے، اور یہ کام پھر وہ اپنے موت تک کرتا رہتا ہے۔ جو شخص یہ کام کرتا ہے تو وہ ہمارے مالک کی رحمت سے بالکل محروم ہو جاتا ہے۔ اور بس ایک آخری بات میں آپ سے کروں گا کہ قرآن سے یہ بات بھی بالکل واضح کہ کافر غیر مسلم کو نہیں کہتے، بلکہ کافر غیر مسلموں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور مسلمانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ سر جب سے میں نے یہ بات آپ سے جانی ہے اور ابھی آپ نے جیسے کہا کہ کافر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، یہ ٹرمنالوجی بہت زیادہ یوز کری گئی ہے نان مسلمس میں۔ آپ کو سر جیسے معلوم ہے میری انٹر ریلیجس میری شادی ہوئی ہے، میں انٹر ریلیجس اسٹڈیز کی اسٹوڈنٹ ہوں، میرا پی ایچ ڈی میں سبجیکٹ بھی یہی رہا ہے۔ میں دیکھ رہی تھی کفر کا مطلب ہے ٹو ہائڈ سم تھنگ، اور جو کافر ہے وہ انسان ہے جو سچ کو جانتے بوجھتے چھپاتا ہے۔ تو اس میں ریلیجن ایز سچ کہیں آتا ہی نہیں ہے، وہ جو سچ کو چھپاتا ہے۔ لیکن جو ٹرمنالوجی ہے وہ یوز کری گئی ہے نان مسلمس کے لیے ہندوستان میں یا ادروائز ایز ویل، یہ گالی کی طرح لگتا ہے، ایز اف آپ نے کسی کو ابیوز کرا ہے کسی کو کافر کہہ کے۔ تو ایک ٹائم ایسا تھا where I was in my initial stages of inter-religious studies، میں پڑھ رہی تھی، میرے بچے جیسے بلڈنگ میں کہیں باہر نیچے کھیلنے جاتے تھے، تو ایک فیملی تھی حیدرآباد سے، تو ان کے بچوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں کھیلیں گے، یو آر ناٹ مسلم۔ اور مجھے آگے بچوں نے پہلی بار مجھ سے یہ پوچھا کہ از اٹ سو دیٹ آر وی ناٹ مسلم؟ دے سیڈ یو آر ہاف ہندو۔ اینڈ دین اس وقت مجھے بہت عجیب سا بھی لگا، اور مجھے لگا کہ اتنی چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ محترمہ کیا سکھا رہی ہیں۔ اور دیر واز اے پوائنٹ کہ جب میں خود اپنے دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ ایم آئی ہندو، ایم آئی مسلم، ایم آئی کنورٹنگ، دیر واز اے بلاگ دیٹ آئی روٹ بیک دین۔ اور ایک اس دوران جب میں بہت ایک مینٹل پروسیس سے گزر رہی تھی، میں نے ایک چھوٹا سا شعر لکھا تھا اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور سب پھر ہم اپنی بات وہاں سے چلائیں گے۔ جب I was in between somewhere in my quest، عرض کیا ہے، دیکھ کے دنیا کے غم میں نے اپنی دعا واپس لے لی، دیکھ کے دنیا کے غم میں نے اپنی دعا واپس لے لی، کس کس کی سنے گا مالک بھی، میں نے اپنی جگہ خالی کر دی۔ ہیں بہت پریشان لوگ یہاں، شکریہ، ہیں بہت پریشان لوگ یہاں میری جگہ پہ سجدہ کرنے کو، میں نے دنیا کی خاطر یارو کافر رہنے کی ضد کر لی۔ اور یہ بہت میرے دل کے قریب ہے یہ چیز کہ لوگوں کو بہت زیادہ انٹرسٹ رہا میری نماز، میں نماز پڑھتی ہوں، میں روزہ رکھتی ہوں، یا میں مسلم ہو گئی ہوں۔ تو سر اس طریقے کا انٹرسٹ
اور میں نے ہر بار ان لوگوں سے جن کو بہت زیادہ میرے بارے میں فکر تھی، میرا ایک سوال ہوتا تھا، آپ نے قرآن پڑھی ہے معنوں سے؟ ان کا جواب ہوتا تھا ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. میرا دوسرا جواب، آپ نے قرآن معنوں سے پڑھی ہے؟ ہم تہجد پڑھتے ہیں. میں نے کہا صرف اتنا بتا دیجیے، آپ نے اللہ کا میسج پڑھا یا سمجھا ہے؟ جواب سر نو. تو سر آپ مجھے یہ جاننا ہے کہ جو لوگ بنا پڑھے بنا سمجھے ایشور کے میسج کو بنا سمجھے اسی کے نام کے فتوے جو جاری کر دیتے ہیں، تو وہ کافر نہیں ہوئے ایک طریقے سے؟ روپا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے دل کی بات کروں. وہ پتہ آپ کے اس سوال سے ریلیونٹ ہے یا نہیں، میں آخر میں اس کا بھی جواب دینے کی کوشش کروں گا. آپ کو معلوم ہے نا کہ میرے روٹس بھی انڈیا سے ہیں. میرے پیرنٹس دونوں کی فیملی وہیں کو بلانگ کرتی ہے جو پریزنٹ ڈے انڈیا تو پورا سب کانٹیننٹ تھا ایک زمانے میں. میرا لٹرلی دل روتا ہے جب میں انڈیا کے حالات امیجن کرتا ہوں. اور میں آپ کو یہ سچ بتا رہا ہوں اپنے دل کی بات، مجھے ہندوؤں سے بھی ہمدردی ہوتی ہے اور مسلمانوں سے بھی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے سامنے مالک کا صحیح پیغام آیا ہی نہیں. صحیح اور بات. آپ یقین، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کافر کے تصور کی غلط انڈرسٹینڈنگ. جو لوگ غلط فتوے دیتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں، اگین روپا، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی غلط فہمی کا شکار ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. اگر تو وہ غلط فہمی کا شکار ہیں تو ان کی غلط فہمی ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو ہم دعا کریں گے کہ وہ جان بوجھ کے نہ کریں، ورنہ وہ مالک کے یہاں کافر بن جائیں گے. اس لیے کہ اصل میں یہ دنیا کے سامنے قرآن مجید کی بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ مالک کے ہاں وہ شخص ہے ناپسندیدہ جو جانتے بوجھتے ہوئے غلط بات کر رہا ہے. اس کو معلوم ہے کہ یہ پیغام اس کے رب کا پیغام ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اس کو نہیں مانتا. سو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ لوگوں تک پہنچے اور انہیں یہ بات معلوم ہو کہ قرآن مجید غیر مسلموں کو برا بھلا نہیں کہہ رہا. یہ مسلمانوں کا تصور ہے کافر کے بارے میں، جس کی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی. اور آپ مجھے آئندہ کسی سوال میں پوچھیں گی، میں بتاؤں گا کہ غلط فہمی کیوں ہوئی. سر آپ نے ایک چیز کہی کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے جھٹلا دیا اور پیغام کو نہیں پہنچایا، نہ سمجھے. جانیں گے بوجھیں گے ہی نہیں تو سر پھر تو پہلا سٹیپ ہی نہیں ہوا. کیونکہ جن ملکوں کی بنیاد مذہب پہ بنائی گئی ہو، اور انہی ملکوں کے لوگ، اور وہی لوگ جو اپنے آپ کو ریلیجس بولتے ہیں، وہ بے شک انڈیا ہے، پاکستان ہے، پوری دنیا میں کوئی بھی ملک لے لو سر، ریلیجن کا بیس اسکرپچرز ہوتے ہیں. اسکرپچرز کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، انٹرسٹ نہیں ہے. لیکن پھر تو مورل رسپانسبلٹی سر کس کی ہوئی جب میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں سے جاننے کے لیے ہی تیار نہیں ہوں. لیکن ہاں، سوشلائزیشن، ان کی جو اپ برنگنگ ہوئی ہے گھر پریوار میں، وہ اسی طریقے سے ہوئی ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی، آپ مسلمان ہو گئے. آپ نے روزہ رکھ لیا، آپ مسلمان ہو گئے. یا آپ نے مندر چلے گئے، پرساد بانٹ دیا، آپ اچھے انسان ہو گئے. لیکن جو اسکرپچرز کہہ رہے ہیں، کیونکہ اسکرپچرز سارے کے سارے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ سب کا مالک ایک ہے، اس کے پاس جانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پیوریفائی کریے، ہر طریقے سے ایک اچھے انسان بنیے، اور پھر اپنے آپ کو اتنا پیور کر کے اوپر والے تک پہنچا جا سکے. تو اس میں منافقت اور کفر، ان دونوں میں فرق بتائیے سر کہ منافقت کیا ہو گئی اور بینگ کافر ہونا کیا ہو گیا. پہلے تو میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا، پھر میں آپ نے جو بات کی ہے اس پہ تبصرہ کروں گا، اگر آپ مجھے اجازت دیں. بالکل. منافق بھی کافر ہوتا ہے، اور وہ مشرک کہ جس کو یہ واضح ہو گیا کہ شرک
مالک کے ہاں ناپسندیدہ، ناقابل قبول ہے، اور وہ اس کے باوجود شرک کرنے پر اصرار کر رہا ہے، کیونکہ اس کا ماحول کر رہا ہے یا اس کے بڑے کرتے تھے. پلیز ایک بار میں ایک ایکسپلین کر دوں ویورز کو جن کو نہیں پتا شرک کیا ہوتا ہے. شرک ہمارے اور ایشور کے بیچ میں اگر ہم کسی دوسرے کو پوجیہ بنا لیں، اس اسٹیٹ آف مائنڈ کو شرک کہتے ہیں. جی بالکل پلیز سر پلیز. سو اگر تو شرک کرنے والا یہ جانتا ہے کہ جو کچھ کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، مگر وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کا ماحول، اس کے بڑے یہ کرتے ہیں، اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں بھی کرتا ہوں، مجھے اس سے کیا پرواہ کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو پھر مشرک بھی کافر ہوگا، اور منافق تو ہے ہی کافر. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، منافق تو اصل میں مسلمانوں کا لبادہ اڑے ہوئے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور اندر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اس کو نہیں مانتا. تو اس کے تو کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں، سوائے اس کے کہ شاید، سوری مجھے بدلنا پڑے گا اپنا ہلکا سا جواب، شاید کچھ ایسے منافق ہوں ہپوکریٹس کے جو سوچتے ہوں کہ یار میرا اس میں کیا قصور ہے، میں تو مسلمان پیدا ہو گیا تو اب میں پھنس گیا ہوں. تو اب میں نے اگر یہ کہا کہ میں اس پیغام کو نہیں مانتا تو لوگ مجھے تکلیف پہنچائیں گے. تو مالک کے ہاں مجھے امید ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں نرم رویہ اختیار کیا جائے گا، کیونکہ مالک کو ایک چیز ہی پسند ہے، ایک چیز ہی کا مطالبہ کرتا ہے کہ تم سچے ہو جاؤ اور سچائی کو اور سچ بولو، سچ کو مانو، سچ کا اعلان کرو. سو منافق عام طور پر کافر ہوتے ہیں، مشرک بھی کافر ہو سکتے ہیں، اور وہ سارے لوگ کافر ہوں گے مالک کی نگاہ میں کہ جو دنیا میں اس کی طرف سے آئے ہوئے سچ کے پیغام کو سچ جان لینے کے باوجود اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. میں ایک اور سوال آگے کے لیے اگر آپ پسند کریں تو پوچھ سکتی ہیں. اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دوسرے معاملات میں بھی جہاں کسی سچائی کا علم ہو جائے اور انسان وہ مذہب دین کی بات نہیں ہے، کوئی اور سچائی ہے، انسان سچ جاننے، اخلاقی یا اخلاقی کیا بھائی آپ کے دفتر میں کوئی سچائی ہے اور آپ اس ریالٹی کو جانتی ہیں، مگر چونکہ وہ آپ کی انٹرسٹ سے ٹکرا رہی ہے جی آپ انکار کر دیتے ہیں ایسا نہیں. ہاں تو یہ پھر کیا ہے؟ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس کو ڈسکس کرنا چاہیے. تو آئی تھنک وہ ہپوکریسی ہوگی سر، وہ منافقت ہوگی کہ آپ کو سوٹ کر رہا ہے تو وہ سچ صحیح ہے، اور آپ کو سوٹ نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ غلط ہو جاتا ہے. سیم چیز آپ غور فرمائیں نا کہ آپ کی کسی کولیگ نے کوئی اچھا کام کیا اور آپ کی ڈیوٹی کا یہ حصہ تھا کہ آپ اس اچھے کام کو اسی طرح سے رپورٹ کریں جی، مگر کیونکہ آپ کی اور ان کی رائیولری ہے، کمپٹیشن ہے، تو آپ نے اس کو چھپا دیا اور ان کے لیے کوئی نیگیٹو بات لوگوں کے سامنے پیش کی. یہ منافقت بھی ہے، یہ کفر بھی ہے، اس لیے کہ آپ حق کو چھپا رہے ہیں. سو میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی ذاتی زندگی میں مذہب کے علاوہ اگر وہ حق کا انکار کرنے والا ہے تو وہ ایشور کے، مالک کے، اللہ کے پیغام کو ماننے والا ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات بتانے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو بھی اور دوسرے غیر مسلموں کو بھی کہ یہ مالک کا پیغام ہے کہ سچے بن جاؤ، جو بات سچی ہے اس کو مانو، اس کو بیان کرو. سر یہاں سے بات آئی کہ مسلمانوں کو بتانا یہ سب سے پہلے زیادہ ضروری بن جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی اسکول کا یا یونیورسٹی کا پرفارمنس دیکھتے ہیں کہ وہ کیسی یونیورسٹی ہے اور وہاں کے بچے کیسے ہیں، تو آپ وہاں کا پرفارمنس رپورٹ دیکھتے ہیں، ان کا کوڈ آف کنڈکٹ کی وہاں کے لوگ ایسے ہوتے ہیں. علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے لوگ اس طریقے سے نکلتے ہیں، دہلی یونیورسٹی سے ایسے نکلتے ہیں، کتنے لوگ اسکالرز بنے، کتنے لوگوں نے اچھے سے لائف میں سیٹلمنٹ کی. اسی طریقے سے جب ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگ ہوتے ہیں
ان کا بیہیویئر ڈیمانسٹریشن ڈپک کرتا ہے کہ انہوں نے کیا سیکھا ہے, اور ان کے بیہیویئر کو دیکھ کے اگلے انسان کو پتا چلتا ہے کہ انہوں نے اچھا سیکھا ہے یا برا سیکھا ہے. جو ایک پورٹریل ہو گیا ہے مسلم کمیونٹی کا کہ بہت ہی ایگریسو اور دوسرے لوگوں کو بہت جلدی سے کافر ہونے کے میڈلز دے دینے کا. تو یہ جو آپ نے بات کہی کہ مسلمز بھی کافر ہو سکتے ہیں, سر اس کو پلیز اور آسانی طریقے سے اور مسلم کمیونٹی کو ایڈریس کرتے ہوئے پلیز سمجھائیے کہ وہ کیسے کافر ہیں اور وہ کیسے پھر دین بلیور بن سکتے ہیں. واٹ آر دا پری ریکویزٹس ٹو بی اے بلیور؟ ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑا سا ٹائم لوں اس میں, لیکن جیسے ہی آپ محسوس کریں کہ میں بہت زیادہ لمبی بات کر رہا ہوں, بورنگ ہو گیا ہوں, تو مجھے روک گیا. جی, لیکن ایسا ہوگا نہیں سر. میں بات شروع کر رہا ہوں یہاں سے جی, کہ یہ میں نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ مسئلہ ہوا کیوں کہ مسلمان غیر مسلموں کو کافر کہہ رہے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ, اور یہ میں کہہ رہا روایت ہوں نہیں جھانک رہے ہیں. قرآن مجید تو میں نے گزارش کی واضح ہے, پھر یہ اتنی بڑی تعداد میں یہ مسلمانوں کو پرابلم کیا ہوگی, اس میں آپ کے سوال کا بھی انشاءاللہ جواب آ جائے گا. بات یہ ہے روپا کہ جب اللہ کے کوئی بھی پیغمبر پروفٹ دنیا میں آتے ہیں اور مالک کا پیغام پیش کرتے ہیں, تو 2-4 دنوں میں نہیں مگر کچھ عرصے, کچھ سال گزر جانے کے بعد ان کے گرد و پیش میں, سراؤنڈنگز میں جو انسان بستے ہیں, رہتے ہیں, ان پر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ مالک کے سچے پیغمبر پروفٹ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان پروفٹ اتنے امپریسو ہوتے ہیں, وہ اتنے سچے ہوتے ہیں, ان کی زبان سے جو پیغام نکلتا ہے وہ دل کو متاثر کرتا ہے. ان کے ساتھ معجزات بھی ہوتے ہیں, وہ ایسے غیر معمولی واقعات کے ساتھ آتے ہیں کہ ہر شخص جان لیتا ہے کہ یہ تو خدا کا, مالک کا, ایشور کا نمائندہ ہے. چنانچہ جو شخص کسی پیغمبر پروفٹ کی زندگی میں ایمان نہیں لاتا, یعنی مسلمان نہیں بنتا, وہ واقعی کافر ہوتا ہے. آپ سمجھے بات؟ جی. ان پیغمبروں کی زندگی میں جو ان کے کنٹمپرریز ہوتے ہیں, ان کے زمانے کے لوگ ہوتے ہیں, وہ اگر ایک خاص عرصے تک ان کے ساتھ ایمان نہیں ہوتے, کلمہ نہیں پڑھتے, دوسرے الفاظ میں مسلمان نہیں ہوتے, تو واقعی کافر ہوتے ہیں. ہوا یہ کہ یہ بات ہم کو قرآن سے بھی معلوم ہوتی ہے, اور قرآن نے اس کو بہت بیان کیا اور کافروں کو کنڈیم کیا, اور حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ وہ بات بھی معلوم ہوتی ہے جو میں نے بتائی کہ بھائی جانتے بوجھتے ہوئے انکار کرنا یہ ہے اصل میں کفر. اور پیغمبروں کے زمانے میں کچھ عرصے بعد جو لوگ مسلمان نہیں ہوتے وہ واقعی کافر ہوتے ہیں. میں کچھ عرصے بعد کو ذرا ڈیفائن کر دوں, یہ خاص طور پر مسلمانوں کے لیے. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ پیغمبر کے ساتھی تھے عمر, جی, جو دوسرے خلیفہ بھی بنے. 6 سال تک وہ مسلمان نہیں ہوئے. تیسرے پہلے اچھا دوسرے خلیفہ. 6 years is a long time, اس لیے کہ وہ مکے میں 2-4 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں تھے, سب دوسرے لوگوں کو جانتے تھے. تو عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے, بٹ فار 6 years وہ مخالف تھے. لیکن پھر ان پر یہ بات واضح ہو گئی. خالد بن ولید ایک اور تھے ساتھی, وہ 18 سال تک ایمان نہیں لائے. ان 18 سالوں میں انہوں نے 3 بڑی جنگیں مسلمانوں کے خلاف لڑی, جن جنگوں میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, لیکن اس کے بعد مسلمان ہو گئے. میں بتا یہ رہا ہوں کہ جب پیغمبر آتے ہیں اور وہ پیغام پیش کرتے ہیں اپنے رب کا, مالک کا, تو آہستہ آہستہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں. تو پھر سارے سچے انسان ان کو مان لیتے ہیں, اور سارے جھوٹے
بد اخلاق لوگ ان کا انکار کر دیتے ہیں، یا منافق بن جاتے ہیں یا پھر کافر بن جاتے ہیں انکار کرنے والے. پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے، صورتحال پھر واپس آ گئی اسی طرح سے کہ بات واضح نہیں ہے، کہیں زیادہ واضح ہے کہیں کم واضح ہے. اور جب بات واضح نہیں ہے تو پھر بات واضح کرنی چاہیے. لیکن ہوا کیا، مسلمانوں نے خود ہی یہ بات نہیں سمجھی، تو انہوں نے وہی بات جو پیغمبر کے زمانے میں ہو رہی تھی اس کو بعد کے زمانوں میں بھی اپلائی کرنا شروع کر دیا کہ جتنے لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ سارے کافر ہیں. دوسری بات جو مجھے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی کہنی ہے اور اپنے دوسرے غیر مسلم بہن بھائیوں کو بھی کہنی ہے کہ آپ ہمارا مسئلہ سمجھیں. یہ جو مسلمان آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ خالد ظہیر ٹائپ کے، یہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے بات کہاں سمجھی ہے؟ بھائی میرا بچہ جو ہے، میرا بیٹا جو ہے، وہ مسلمان کیوں ہے؟ اس لیے کہ میرے پریوار میں ہے، وہ میرے گھر میں پیدا ہوا ہے. میری بیٹی اس لیے مسلمان ہے اس لیے کہ وہ میرے گھر میں پیدا، اس کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں تھی. تو اب وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے جو آپ نے سوال میں کہی. ہر مسلمان کو ذرا بڑے ہو کر شعور کی آنکھ کھول کر دوبارہ مسلمان ہونا چاہیے، سمجھ کے، بات کو جان کر. ورنہ وہی ہوگا جو کہ بہت سے مسلمان اب کر رہے ہیں، بے سمجھے بوجھے، بغیر اس بات کو جانے کہ صحیح بات کیا ہے وہ دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کہتے ہیں. حالانکہ ہماری کیا حیثیت ہے بھائی؟ ہم پیغمبر کے زمانے میں، یہ بڑی امپورٹنٹ، بس آخری بات کر رہا ہوں اس والی تقریر کی. پیغمبر کے زمانے میں ان کے سارے ساتھی جو مسلمان تھے وہ سارے کنورٹ ہوئے تھے آپ کی طرح. روپا یو آر اے لکی پرسن، آپ کنورٹ ہوئے ہیں. باقی جتنے بھی ہیں ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں. ری انوینشن. I think we are all born from one source, meant to go back to that source, and I called it coming back to where it all had begun. تو سر اس میں ایک چیز میں آپ کو، مجھے کوئی کہتا نہیں ورڈ کنورژن، میں نے کہا اس میں کسی کا کچھ گریٹیفیکیشن ہے کیا؟ مجھے کیونکہ کچھ اب اتنا پڑھنے کے بعد جتنا مجھے بینیفیشل ہوا، مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سچائی رہتی ہے، سچائی یہاں پہ ہے. اب میں نے چوز کیا، میں یہاں پیٹ پھیر کے کھڑی ہوں، میں کہیں گھوم گھام کے واپس آ گئی ہوں، اور مجھے پتا چلا یہ تو سچ تو وہی تھا کہ ایک اللہ ہے، ایک ایشور ہے، ایک خدا ہے. اور سر اس کا سیدھا سمپل جواب یہ ہے، لائک آئی سیڈ، ویدوں میں لکھا ہے ایشور ایک ہے، ایکوم ایشورم استی دوتم ناستی ناستی ناستی، کہ دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے. یہ ویدوں میں لکھا ہے. ایک اومکار، کہ جس کا ایک ہی کو پوجنے والا جو ہوتا ہے، پوجیہ جو ہوتا ہے، اس کو ایک اومکار کہتے ہیں. زبان کا پھیر ہے سر، یہ زبان کا پھیر ہے. اور مجھے جو لگتا ہے کہ how I have got back to what my truth is, that there is only one God. And ہر اسکرپچر میں سب کے ایک دوسرے کے بندش لگی ہوئی ہے. بھوشیہ پران میں لکھا ہے کہ کلयुگ کے آخر میں کل کی اوتار، اور اس میں نام لکھا ہے کہ the name of the man will be Muhammad. سو میں تو پھر ویدک انفارمیشن کو نہیں مان رہی ہوں اگر میں یہ نہ مانوں کہ پروفٹ محمد از دی لاسٹ پروفٹ ان دس ڈارک ایج. اور پھر تو میں نے اپنے ہی اسکرپچر کو نہیں مانا. تو میرے حساب سے صرف زبان کا پھیر ہے. وویکانند نے کھوجا مذہب کو دوبارہ سے، وہ آریہ سماجی ہو گئے جب انہوں نے مشرک آئیڈیالوجی چھوڑ کے when he came back to the truth کہ there is only one God, there is no form to it. اس کی کوئی پرتیما نہیں ہے، اس کی کوئی آکار نہیں ہے. اور اس تک جانے کا طریقہ انہوں نے میڈیٹیشن سے لیا کہ آپ ان سے کنیکٹ کر لیں. بدھا نے مشرک اور ایک آئیڈل ورشپ چھوڑا تو انہوں نے بدھزم شروع کیا. مہاویر جین نے چھوڑا تو ان کو دھرم سے باہر مانا گیا کہ وہ اب ہندو نہیں ہے. ایسا نہیں ہے سر، پہلے دن سے ایشور ایک ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ میری آنکھ اس بات کو لے کے بہت صحیح سے کھلی ہے کہ ہم سب کنیکٹڈ ہیں، ہم سب ایک ہیں، ایک ایشور کی طرف سے آئے ہیں. اور یہ جو 5 نمازیں اور جو یہ فاسٹنگ اور
یہ سارے ریچولس ہمارے پیوریفیکیشن کے لیے ہیں. اور coming back to yes, my reversion, my transformation rather, I would call it my transformation is my personal journey. اس میں کوئی offend ہوتے ہیں لوگ, کوئی بہت there are people who are very happy for me, there are people who are very offensive کہ ارے یہ دیکھو اس نے کیا کیا, but now I know there will be a day and time when I'm going to leave اس باڈی کو, اور پھر میں اور میرا اللہ ہم باتیں کر لیں گے کافر منافق کون مشرک کون. اور یس سر, سو آئی ریئلی وانٹ ٹو ٹیل پیپل یہ کنورژن ٹرمینالوجیز بہت آفینسو ہو جاتی ہے لوگوں کے لیے. ریورژن میں کہتی ہوں میرا پرسنل ٹرانسفارمیشن, ریلیجیس ٹرانسفارمیشن میرا ہوا ہے, اور بہت ہی پروفاؤنڈ طریقے سے ہوا ہے. میں ایک بار بھی پوجا پاٹ نہ کرنے والی, میں آج 5 وقت پوجا پاٹ کرتی ہوں, تو یہ ٹرانسفارمیشن ہی ہے. جی میں آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے یہ کیوں یہ لفظ استعمال کیا تھا. میرے ذہن میں ایک پرانا کیڑا تھا. اچھا. وہ کیڑا یہ تھا کہ میں نے بہت دیکھا ویسٹ میں لوگ یہی بولتے ہیں جو آپ بولتے ہیں کہ شی اور ہی از اے ریورٹ ناٹ کانورٹ. میرے لیے دونوں نہیں سر. اچھا اوکے. میں یہ کہتا تھا کہ بھائی سیدھی انگریزی زبان بولنی, انگریزی زبان بولو, یہ زبان کو بدلنے کی کیا ضرورت ہے. بٹ اب مجھے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے. میں 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بڑے بڑے نام لیے بعض بزرگوں کے, بدھا کے اوروں کے, اور انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ نہیں بہت سے خدا نہیں ہے, ایشور تو ایک ہی ہے, تو پھر وہ جو ٹریڈیشنل پریکٹیکل ٹریڈیشن موجود تھی اس سے وہ مختلف ہو گئے. جی. میرا خیال ہے کہ وہ کامیاب لوگ ہیں. یعنی جس مالک کو میں قرآن مجید میں پڑھتا ہوں اس کی بات کو, مجھے اس سے بہت امید ہے کہ اگرچہ کہ انہوں نے بظاہر اسلام اختیار نہیں کیا, مگر چونکہ انہوں نے جو سچائی ان کو نظر آئی اس سچائی انہوں نے اختیار کر لی, اور وہ اس کے ہاں کامیاب ہیں. اصل میں تو بالکل وہاں کامیابی ہے. بالکل. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں, اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ مجھ سے اختلاف کریں, اور بڑے دکھ کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم مسلمان کہ جو ہندوستان میں بھارت میں رہنے والے تھے, اگر ہم اپنے مالک کے پیغام کو صحیح سمجھ کے صحیح اسپرٹ میں بیان کرتے, دیکھیں میں کسی ایک پارٹی کو بلیم نہیں کر رہا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ مسلم ہندو ٹینشن نہ ہوتی. پھر کیا ہوتا, پھر بات یہ ہوتی کہ بھائی تم بھی اسی ایشور مالک کے بندے ہو بنائے ہوئے جیسے ہم ہیں. بالکل. تمہارے ماں باپ بھی آدم و حوا ہیں, ہمارے ماں باپ بھی آدم و حوا ہیں. تمہارا پیغام اسی کی طرف سے آیا ہے, مگر ہم تمہیں بتا رہے ہیں اسی نے پھر یہ آخر میں یہ پیغام دیا ہے. ہم اس پہ لڑیں گے نہیں. لڑنا تو پرلے درجے کی بے وقوفی ہے. آؤ ہم سمجھتے ہیں. Exactly, that's what I believe, sir. Absolutely. تم کو ہم اپنی بات منوانے کے لیے زور نہیں لگائیں گے. ہمیں کوئی شوق بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کو مسلمان بنائیں. یہ تو بالکل بات کی بات ہے. ہم صرف تم کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس یہ پیغام آیا ہے اور ہم آپس میں ایک دوسرے کی بات سمجھتے سمجھاتے ہیں. اگر یہ رویہ ہو تو کیسے لڑائی ہو سکتی ہے؟ پھر تو بھائی چارہ ہوگا, پھر تو سمجھنے سمجھانے کی محفلیں ہوں گی. سر یہ جو میرا پورا ایک انیشیٹو رہا آپ کے ساتھ ڈسکشن شروع کرنے کا, صرف اسی لیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چیز آپ نے اچھی ایکسپیرینس کری, آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتے ہیں, اینڈ یو نیور نو کہ کس کو کون سی بات کب متاثر کر دے. مجھے لگتا ہے میں ایز اے ہیومن, ایز اے پرسن ود انٹلیکٹ اینڈ انکوزیٹو مائنڈ, مجھے لگتا ہے کہ مجھے بہت سارے
سوالوں کے بڑے پریکٹیکل جواب ملے ہیں بائی ایکسیپٹنگ اسلام ایز اے وے آف لیونگ. تو مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ وائی ناٹ ایون جسٹ لسن, پہلے جانو پھر نہ مانو ریجیکٹ کر دو, بٹ ایٹ لیسٹ یار جاننے سے پہلے نہیں کسی کو ٹیگ کر دینا چاہیے رائٹ اور رانگ. جاننا ضروری ہے, جیسے کیمسٹری, فزکس, بایو, ہسٹری, انگلش, اسپینش, یہ ساری چیزیں پڑھنے کے لیے ہم جاب کے لیے کر رہے ہیں, تو صرف یہ مان کے کہ لیٹس فائنڈ آؤٹ, جو پوری دنیا کا اتنا بڑا مدعا ہے کہ بھگوان کون, اللہ کون, اس کو جاننے کے لیے 2-4 چیزیں, 2-4 کتابیں ہیں, اسکول آف تھاٹ ہے, جان کے ریجیکٹ کر دے دنیا, اور پھر اپنے آپ کو ٹیگ کر لے کہ آئی ایم اے بلیور, آئی ایم ناٹ اے بلیور, آئی ایم ایتھسٹ, آئی ایم واٹ ایور. سو ہماری گزارش سر اس پلیٹ فارم سے یہ ہے, سارے انسانوں کو جو اس کو دیکھ رہے ہیں, پلیز ڈو ناٹ ٹیگ اینی ون ود دس ویری بیڈ ٹیگ کافر. ایز لانگ ایز آپ نے خود اپنے اسکرپچرز نہیں پڑھ لیے ہیں اور آپ نہیں دودھ سے دھلے ہیں, آپ کا اخلاق اتنا پیور ہے, آپ اتنے لونگ, کیئرنگ, کمپیشنیٹ ہیں کہ آپ جیتے جاگتے نمونے ہیں انسانیت کے, اور جیسا اوپر والا ہم سے چاہتا ہے, تب تک کسی کو حق نہیں ہے کسی کو بھی کافر قرار دینے کا. سر آن اے فائنل نوٹ پلیز کنکلوڈ دا کنورسیشن. آئی تھنک مجھے اس ٹائم اجازت ہے کہ میں 2-3 باتیں کروں. جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ بالکل کلیئر کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ آخر میں دے رہا ہوں کہ کسی مسلمان کو, کسی انسان کو, چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے, کافر کہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ کافر وہ شخص ہے کہ جو سچائی کو جاننے کے باوجود اس کا انکار کرتا ہے, تو پھر تو مجھے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے نا کہ کس کو سچائی معلوم ہو, اور یہ سوائے اس مالک کے کوئی اور جانتا ہی نہیں ہے. تو میں اگر کسی کے بارے میں یہ کہوں گا کہ وہ کافر ہے, تو میں مالک کا نعوذ باللہ شریک ہونے کا دعویٰ کروں گا کہ جیسے وہ دلوں کے حال جانتا ہے میں بھی دلوں کا حال جانتا ہوں. نہیں, میں دلوں کا حال نہیں جانتا, اس لیے میں یہ کہوں گا کہ فرعون کافر تھا, ابو جہل کافر تھا, ابو لہب کافر تھا, اور اس طرح کے لوگ جن کو اس مالک نے کافر قرار دیا ہے, وگرنہ میں کسی انسان کو آج کے دور کے کافر نہیں کہہ سکتا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ مجھے اپنے بہن بھائی جو مسلمان ہیں ان سے یہ کہنا ہے کہ اگر میری بات آپ کو سخت لگی تو آپ مجھے معاف کر دیں. میری یہ پرابلم ہے کہ میں اپنوں کو زیادہ تنقید کا نشانہ بنا دوں, اپنے آپ کو, اس لیے کہ اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے تو بھائی ہم پکڑے جائیں گے. اور تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم ڈسکس کریں کسی نان مسلم سے اپنا پیغام, خدا کے واسطے یہ سوچ لیں کہ جیسے آپ کے لیے اپنا مذہب, اپنا دھرم چھوڑنا مشکل ہے, دوسرے کے لیے بھی مشکل ہے. یعنی یہ آدمی کے جذبات ہوتے ہیں, آدمی اٹیچڈ ہو جاتا ہے, اس لیے آپ کو زیادہ سختی نہیں کرنی, بس بات پہنچانی ہے. وہ مالک جس کے دل میں بات ڈال دے گا وہ ظاہر ہے کہ پھر آپ سے آپ اپنے آپ کو بدلے گا. لیکن یہ کافر کی بات کیے بغیر بس اپنا پیغام پہنچائیں, اور نرمی, پیار, محبت سے. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت اچھی بات ہے, میں یہ پورے اطمینان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لازم ہے. خدا تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ. بس میری بات ختم ہے. تھینک یو سو مچ اگین سر. ہیئر اللہ, مجھے لگتا ہے فائنل نوٹ سر کہ کوئی بھی اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا جو دوسرے کو اس کے فیتھ کو لے کے جج کرے. جو آپ نے ابھی کہی, کفر کہنے والا کسی کو بھی مسلمان نہیں ہو سکتا کہ یہ کافر ہے, فلاں بندہ کافر ہے. فار می دیٹ پرسن از ناٹ اے مسلم, بیکاز جو آپ نے بات کہی کہ وہ اللہ کی کو ہی پتہ ہے دل کے بھید. دوسری چیز سر, صرف وہ بات کر سکتا ہے اس بارے میں جس نے اپنے مذہب کو اچھے سے جان لیا ہے, پڑھ لیا ہے, سمجھ لیا ہے,
اور یہ گارنٹی میں پرسنل لیول پہ لے سکتی ہوں. جس نے جان لیا, سمجھ لیا اس کی ٹرو روح میں, وہ پھر اس کے اندر اتنی نفرت یا اتنی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ وہ کسی کو بھی ٹیگ بانٹتے شروع کر دے گا. So thank you very much sir. Again ہم نے پھر کوشش کری ہم ڈسکشن کو چھوٹا رکھیں گے, but I think we have doubled the time, but it's fine. I'm really happy. Thank you so much for being here on this platform, and we'll again see you next week with our 4th episode on Sabka Malik Ek. Fi aman Allah. Allah Hafiz. Bye bye.